الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے۔ اللہ جس ہستی کا نام ہے، اہل عرب نے اس کو کس حیثیت سے پہچانا تھا، وہ اس لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کرتے تھے، اس کا حوالہ گزر چکا۔ آخر میں یہ بحث جاری تھی کہ یہ جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے شواہد کیا ہیں، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس باب میں اپنے مقدمے کو یہاں سے اٹھایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ احساس میرے اندر ودیت ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس سے قرآن اپنے استدلال کی پتہ کرتا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان ایک زندہ، بیدار اور باشعور ہستی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس مادی قالب میں آ کر اس دنیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کرے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو آگے ہم سورہ اعراف کے حوالے سے دیکھیں گے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھی ہے، اپنی مخلوقات میں سے انسان سے پوچھی ہے، اور تمام انسانوں نے اس کے حضور میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں، ہم بندے ہیں اور آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ قرآن مجید اس کو ایک واقعے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ یعنی قرآن جو ہمارے سامنے تصور رکھ رہا ہے، انسان کا جو تصور رکھ رہا ہے، اس میں ایک چیز انسان کا یہ قالب ہے، یعنی یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا جسمانی وجود۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کیسے تخلیق ہوا، یعنی کس طرح پانی اور مٹی کے آمیزے کے اندر زندگی پیدا ہوئی، کس طریقے سے وہ تمام چیزیں ایک خاص بیضے کی صورت اختیار کر گئیں، پھر کیسے مٹی کے پیٹ ہی میں، یعنی رحم مادر میں اب جو کچھ ہوتا ہے وہ مٹی کے پیٹ میں ہوا اور انسان بننا شروع ہو گئے۔ یہ انسان کے قالب کے بننے کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید نے مزید وضاحت کی ہے کہ جب یہ قالب بن گیا تو پھر اس میں انسانی شخصیت ودیت کی گئی۔ وہ عمل مٹی اور پانی کے آمیزے سے نہیں ہوا، وہ نفخ روح سے ہوا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی پھونک دی۔ عربی زبان میں روح کا لفظ لطیف پھونک کے لیے آتا ہے۔ میں نے اس میں اپنی پھونک دی، اس سے انسانی شخصیت ملی ہے۔ یعنی انسان کی شخصیت اس قالب کو منتقل ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ سے یہ جو شخصیت ہے جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ایک جانور کی طرح وجود پذیر ہوا ہے، جس کی تخلیق اسی طرح ہوئی ہے جس طرح حیوانات کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی اس میں زندگی ہے، اس میں وہی اعضاء ہیں، اس کے اندر ایک حدت اور حرارت ہے، جو جبلت انسان جانوروں میں دیکھتا ہے وہ سب کی سب موجود ہیں، اور پھر اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔
وہ انسانی شخصیت ایک غیر مرئی وجود ہے، انویزیبل۔ وہ جب دی گئی اس وقت بھی وہ ہماری نگاہوں میں اس طرح نہیں آتی جیسے کہ ہم مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جس وقت اس قالب سے اس کو نکال لیا جاتا ہے موت کے وقت، اس وقت بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ جو شخصیت ہے اس کے سامنے یہ عہد و میثاق ہوا ہے۔ تو اس سے آپ یہ بات واضح ہوئی کہ اس کی تخلیق اس سے پہلے ہوئی۔ تخلیق کا وہ عمل جو اس زمین پر ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں موضوع بحث نہیں ہے، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، اس کو سورہ سجدہ کی آیات کے تحت میری تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں جو چیز بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اصل انسانی شخصیت، وہ بلکہ جس کو انسانی شخصیت کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو اس کا حیوانی وجود ہے جس کی تخلیق یہاں ہوئی ہے، تو اصل انسانی شخصیت کے ساتھ خدا کا عہد و میثاق ہوا ہے۔ اصل میں وہ عہد و میثاق اور وہ الہام فجور و تقوی جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ چیزیں انسان کے اندر ودیت ہے، وہ اس کو لے کے آیا ہے۔ میں نے ایک مقام پر بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر ایک علم ودیت کیا گیا ہے جس کو اضطراری علم سے امام فراہی نے تعبیر کیا ہے۔ وہ اضطراری علم ہے جو خارج سے متعلق ہوتا ہے تو ہمارے تمام علوم وجود میں آتے ہیں، یعنی خارج میں علم موجود نہیں ہے، خارج میں اشیاء ہیں۔ جب وہ علم جو ہمارے اندر ودیت ہے، جو الہام کیا گیا ہے، وہ متعلق ہوتا ہے، یعنی خارج کی اشیاء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں اور پھر اس پر حکم لگاتے ہیں، تو اصل میں علم وہاں سے وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اضطراری علم کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے نتائج کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی اس کے اندر جو مثلث کا تصور ہے وہ موجود ہے۔ باہر کی اشیاء جب مثلث کی صورت میں سامنے آتی ہیں تو وہ اندر کا حکم اس شے سے متعلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس شے سے متعلق ہو جاتا ہے تو آپ جو جی چاہے آپ کر لیں، صرف الفاظ بدل سکتے ہیں، آپ اس شے کو اس علم سے غیر متعلق نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی جو شخصیت ہے، یعنی جیسے باقی تمام علوم کی اصل اور اساس اضطراری علم کی صورت میں اندر موجود ہے، اسی طرح سے الہام خیر و شر اندر موجود ہے، یعنی یہ کہ کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار بھی اندر موجود ہے۔ اس کو ہم ذرا مزید کھولیں گے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے۔ اس عہد کا ذکر قرآن ایک امر واقعہ کی حیثیت سے کرتا ہے، یعنی یہ محض کوئی تمثیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک واقعہ ہے جو ماضی میں پیش آیا، یعنی انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پیش آیا۔ کب آیا ہم اس کی تاریخ نہیں جانتے، لیکن یہ اس وقت پیش آیا جب کہ ابھی انسانوں کو اس دنیا میں اس قالب کے ذریعے سے آ کر زندگی کی ابتدا کرنی تھی، اس سے بہت پہلے وجود میں آیا۔ وہ واقعہ ہے جو ہوا، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا۔ یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، ماضی میں پیش آیا، اس کو محو کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس لیے محو کر دیا گیا ہے کہ انسان یہاں امتحان کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ واقعہ یاد ہوتا، یعنی وہ پورا کا پورا اسی طرح صفحہ ذہن کے اوپر نقش ہوتا، ہم اس کو پڑھ سکتے، تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو یہاں دو طرح کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، علم کا امتحان، عمل کا امتحان۔ یعنی وہ اضطراری علم جو اسے دیا گیا ہے اور جو خارج کی اشیاء سے متعلق ہو کر علوم کی بنیاد رکھتا ہے، انسان کو اس امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے اس علم کا خارج سے تعلق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تک پہنچے۔ تو چونکہ اس امتحان میں ڈالا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ واقعہ اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے۔ اس امتحان کا دوسرا حصہ عمل کے امتحان سے متعلق ہے، لیکن اس کی حقیقت یعنی
واقعہ تو یادداشت سے محو ہو گیا، اب نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحۂ قلب پر نقش اور اس کے نہاں خانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد میرے اوپر جو سب سے بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں آپ اپنا خالق نہیں، میں ایک باشعور مخلوق ہوں۔ میں جس طرح باہر سے متعلق ہوتا ہوں، خارج سے متعلق ہوتا ہوں، میں اپنے داخل کو بھی دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے وجود میں لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے کسی جگہ سراغ نہیں ملتا کہ میرا خالق کہیں میرے اندر بیٹھا ہوا ہے یا میں آپ ہی اپنا خالق ہوں، بلکہ اپنی بے بسی، اپنے عجز، اپنی ناتوانی کے شدید احساس کے ساتھ اور اپنے شعور کی غیر معمولی بلندی کو سمجھتے ہوئے میں ایک مخلوقی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ یہ جو بات بعض صوفیوں کی طرف منسوب کی گئی ہے نا کہ من عرف نفسہ، یعنی جب آپ نفس انسانی کا شعور حاصل کرتے ہیں تو اس شعور کا اولین ادراک اپنے مخلوق ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب یہ گہرا ادراک انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے تو اب ایک ہی لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ مخلوق ہونے کا یہ شدید احساس آپ سے آپ ایک خالق کا تصور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، یہ بات کی بحث ہے، لیکن میرا مخلوق ہونا اور اس مخلوق ہونے کے احساس اور شعور کے نتیجے میں ایک خالق کا تصور پیدا ہو جانا، یہ میرے صفحۂ قلب پر نقش ہے، میرے نہاں خانہ دماغ میں پیوست ہے، میں اس کو نکال نہیں سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں ادا کی گئی ہے کہ یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی یادداشت اگرچہ محو کر دی گئی ہے لیکن اس کی حقیقت نقش کر دی گئی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہم ایک ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے، ایک واقعہ ہے، یعنی یہ اس دنیا میں پیش آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، دوسری عورتوں، دوسرے بچوں کے معاملے میں اپنے بارے میں ہم یقین کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ واقعہ جو مجھے بھی پیش آیا ہے، جو آپ کو بھی پیش آیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یادداشت سے محو ہے، لیکن جس وقت میرے سامنے یہ شعوری حقیقت پیدا ہوتی ہے تو میں آپ سے آپ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہاں مجھے ایک ماں ہی کو جنم دینا چاہیے۔ یہ وہ اضطراری علم ہے جو میرے اندر موجود ہے، یعنی اگر باہر سے کوئی چیز آپ لا کے مجھے اس کا قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا وجود ابا کرے گا، اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاص نفسیاتی استدلال ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اب ذرا اس کے مقدمات کو تازہ کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے۔ قرآن مجید نے ایک واقعے کی خبر دی، وہ واقعہ ہمارے ماضی میں ہوا، اس کی یادداشت محو کر دی گئی، اس کی حقیقت ہمارے اندر ثبت ہو گئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرا اپنے مخلوق ہونے کا شعور، جس کو ہمارے صوفیہ من عرفہ نفسہ ہوئے بیان کرتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ کیا پہچان ہے؟ وہ اپنے مخلوق ہونے کے شدید احساس کو بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو چونکہ میں ایک عقلی وجود رکھتا ہوں، یعنی میرے ہاں کوئی مقدمہ وجود میں آئے گا تو اس کے لوازم آپ سے آپ سامنے آ جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خالق کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے، جب میں محکوم کا لفظ بولتا ہوں تو حاکم کا تصور یہ لفظ ہی لے کے آ جاتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں چیز معلوم ہے تو عالم کا تصور آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے۔
لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحۂ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، معانے پیدا کر دیں گے، تو ممکن ہے کہ کسی وقت میں ابا کروں کسی چیز کو قبول کرنے سے، لیکن اگر ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے، یاد دلایا جائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی شخص آ کے بیان کرے کہ تم ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو تمہارے اندر اپنے مخلوق ہونے کا احساس ہے اور اس کے نتیجے میں جو خالق کا تصور تم رکھتے ہو، یہ در حقیقت ایک واقعہ ہے، ایک عہد و میثاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم سے، تمہارے خالق نے تم سے پوچھا تھا اور تم نے اس کا اقرار کیا تھا۔ تو واقعہ تو میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ میں اپنے نہاخانہ دماغ میں پیوست محسوس کرتا ہوں، یعنی پوری مناسبت ہے، مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو انسانی نفس کا جب ہم تحلیل کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو کسی چیز کے، یعنی کسی ایسی چیز کے کہ جو ہم سے متعلق ہے، پوری قوت کے ساتھ متعلق ہے لیکن مشاہدے میں نہیں آتی، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا تعارف کرایا جائے، اگر اس کی بات کی جائے، تو کیا یہ کوئی اجنبی دنیا کا قصہ ہے جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، یا یہ چیز ہمارے وجود کی طرف سے فوری طور پر قبولیت حاصل کر لیتی ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ فلاں سیارے میں ایک اور مخلوق پائی جاتی ہے، یہ محض علم ہے، نفی بھی ہو جائے گی، اس بات بھی ہو جائے گی، آپ ہو سکتا ہے اس امکان کو مان لیں، ہو سکتا ہے رد کر دیں، لیکن جس وقت انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم مخلوق ہو اور یہ تم جانتے ہو کہ تم مخلوق ہو، لہٰذا تمہارا خالق ہونا چاہیے، وہ ہے، اور وہی ہے کہ جس نے تم سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ محض ایک خارج کی داستان نہیں ہوتی کہ فلاں سیارے پر ایک مخلوق پائی جاتی ہے، یہ اصل میں میرے پورے وجود کی تحلیل کے نتیجے میں جو چیز آپ مان لینی چاہیے، یہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے جب مجھ سے متعلق کوئی بات بیان کی جائے گی تو میرے وجود کو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہونے چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا اقرار کرنا چاہیے، نہیں، وہ میرے لیے اجنبی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میرے اندر پیاس موجود ہے تو خارج سے جب پانی کو پیش کیا جائے گا تو پیاس اور پانی میں وہ رشتہ ہے کہ پیاس پانی کے تصور کو فوراً قبول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا معاملہ بھی یہی ہے، میرے خالق کے وجود کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی میری نفسیات اس کو گویا لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی ایک ایک چیز اس سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ خالق کا علم میرے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے، الہام کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک واقعے کی صورت میں پہلے مجھ سے اقرار کرایا گیا، پھر میرے اندر ڈال دیا گیا۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ ماں کے بارے میں ایک محض اطلاع ہے جس کو قبول کر لیتا ہے، اطلاع تو کوئی بھی دی جا سکتی، کہہ سکتے ہیں فلاں جگہ ایک پرندہ ہے، کوئی مان لے گا کوئی نہیں مانے گا۔ جب آپ ایک انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اور یہ فلاں عورت تمہاری ماں ہے، اس لیے ماں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تم نے اس کے رحم میں پرورش پائی اور تم اس کے بطن سے نمودار ہوئے تھے، یہ واقعہ آپ اسے بتاتے ہیں۔ واقعہ تو اس نے نہیں دیکھا، یہ اس کی یادداشت میں بھی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس واقعے کا نتیجہ ہے ماں کا اقرار۔ یہ اس کی نفسیات میں اس طرح ودیعت ہے، اس طرح پیوست ہے کہ جیسے یہ بات اسے بتائی جاتی ہے تو ماں کی شخصیت اس کے لیے کوئی اجنبی حقیقت نہیں ہوتی،
وہ لپک کر اس کو قبول کرتا ہے، ساری دنیا قبول کر رہی ہے، کسی نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، کسی نے اس تصور کو رد نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑے رشتے کی حیثیت سے انسان کے باطن میں اس کی قبولیت موجود ہے۔ یعنی اگر اس کو بالکل منطق کی بساط پر بچھا دیجئے تو ایک اطلاع ہے، دے دی گئی۔ اچھا مان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکلتے دیکھا ہے، لیکن ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ فلاں عورت کے ساتھ ہوا تھا، وہی میری ماں ہے۔ یہ جو میرے جذبات وابستہ ہوتے ہیں اور جو میری طبیعت اقرار تک پہنچتی ہے اور پھر ایک خاص طرح کی تسکین محسوس کرتی ہے، ایک خاص طرح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جس رشتے کو میری ساری حسیات قبول کر لیتی ہیں، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے اندر وہ چیز ودیت نہیں کی گئی۔ یعنی ماں کا فرزند ہونے کا احساس اگر میرے اندر موجود نہیں ہے تو یہ میرے لیے علمی اطلاع ہوگی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مان لیا نہیں مان لیا نہیں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس سے مجھے تسکین ملتی ہے، اس سے میرا ایک سب سے بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے ایک خاتون کے ساتھ، اس کے ساتھ میرے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ جو قبولیت ہے، یہ قبولیت بین ہی اگر آپ غور کریں تو ذات خداوندی کے ساتھ بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح موجود ہے۔ دراحال ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا۔ یعنی کبھی تجزیہ کر کے دیکھیے، اطلاع ہے، اطلاع بالکل درست ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم محض اس کو ایک اطلاع، ایک علمی اطلاع کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی پوری نفسیات کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، ہماری تمام حسیات اس کو قبول کرتی ہیں، ہمارا پورا وجود اس کو قبول کرتا ہے، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی جو ہمیں دی جا سکتی ہو۔ ذات خداوندی کا تصور بھی اگر انسان کو خلا میں کھڑا کر دیجئے تو ایسے ہی اس کو مطمئن کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ یعنی احتیاج، ضرورت، یہ میرے اندر موجود تھی۔ جب مجھے یہ بتایا میرے ماں باپ نے، میرے ماحول نے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، تو یہ یوں نہیں ہے کہ محض ایک سیارے میں کوئی مخلوق ہے اسی اطلاع دی گئی ہے مجھے، ایسا نہیں ہے۔ میرے اندر ضرورت تھی اس کی کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں کس کی مخلوق ہوں۔ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ مجھے آپ بتائیے کہ فلاں اور فلاں علاقے میں فلاں اور فلاں پھل پائے جاتے ہیں، اس طرح کی بعض غذائیں ہیں، کھائی جا سکتی ہیں، یہ میرے لیے ایک علمی اطلاع ہے، لیکن مجھے بھوک لگتی ہے، یہ میری فطری احتیاج ہے۔ اس کے جواب میں آپ جو کی روٹی بھی پیش کر دیں گے تو یہ میری تسکین کے لیے کافی ہے، لیکن یہ باقی جتنی اطلاعات ہیں وہ سب کی سب میرے علم میں اضافہ کریں گی، میرے ذائقے کی تسکین کا سامان بھی کریں گی، لیکن میری فطری احتیاج پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے اندر پیاس کا دائیہ ہے، اسی کو آپ ذرا ایک اور دائیے سے سمجھ لیجئے، وہ جنس کا دائیہ ہے۔ یہ پہلے دن نمودار نہیں ہوتا، یعنی انسان میں بھوک کا دائیہ پہلے دن موجود ہوتا ہے۔ پیاس چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، روتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ پانی دیا جائے، ماں اپنی چھاتیاں دے دے، فوراً لپک کر پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے، یعنی سارے دائیات موجود ہیں، اب ماں کی چھاتی سے وہ چیز ملنی ہے، پانی کے قطرے سے وہ تسکین حاصل ہونی ہے، اس میں صرف ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بچے کو استدلال کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ وہی پانی ہے جس کی تم، بلکہ پیاس بجائے خود بےتاب کرتی ہے، پانی اس کا جواب بنتا ہے، اور جو تسکین اس کے نتیجے میں ملتی ہے وہ پھر کسی منطقی استدلال کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے اقرار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ یعنی جیسے یہ بتایا جاتا ہے
تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پیاسے کو پانی میسر آ گیا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ یعنی پھر یہ جواب ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک چیز بھی نہیں رہ جاتی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو اس کے نتیجے میں واضح نہیں ہوئی، میرے اس داعیے کی تو اس سے تسکین نہیں ہوئی۔ یعنی وہ جو اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے جو احتیاج پیدا ہوئی ہے، اپنی ناتوانی کے احساس سے جو احتیاج پیدا ہوئی ہے، اپنے عجز کے احساس سے جو احتیاج پیدا ہوئی ہے، اپنے وجود کی ندرتوں نے جس چیز کا تصور پیدا کیا ہے، وہ چیز جب سامنے آتی ہے تو تمام تقاضے اپنی جگہ پا لیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب پانی کا ایک گلاس مل جاتا ہے ایک پیاسے کو، تو ایسا نہیں ہے کہ پیاس تو پانی سے بھی بجھ جاتی ہے ایک حد تک، لیکن کچھ رہ جاتی ہے جو پھر کسی اور ہی مشروب سے بجھے گی، نہیں، پیاس کے تمام تقاضے پانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ذات خداوندی پر میرے ایمان کی ہے۔ اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ یہ ذرا بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اس چیز کو۔ میرے اندر ایک چیز کی احتیاج پیدا ہوئی، اس احتیاج کے نتیجے میں مجھے ایک چیز دی گئی، یعنی ضرورت پیدا ہوئی، ضرورت کا احساس پیدا ہوا، مجھے وہ چیز دی گئی۔ تو اب اگر اس چیز نے جا کر اس احتیاج کو 10% پورا کر دیا، 50% پورا کر دیا، اس سے آگے بڑھیے 99% پورا کر دیا، لیکن وہ 1% جو باقی ہے وہ پھر سوال کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار 100% اس احتیاج کا جواب ہے، یعنی کوئی سوال اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتا۔ میں مخلوق ہوں، جب یہ بتایا جاتا ہے تمہارا ایک خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ میں اس کا انکار پھر کیوں کرتا ہوں، وہ آگے چل کے ہم زیر بحث لائیں گے۔ یعنی میری نفسیات جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے اس میں کوئی خلا باقی نہیں رہ گیا، یہ پورا جواب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایک خدا کا تصور دیا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ دیوی دیوتا بتائیں گے، پھر پورا جواب ملے گا، یہ پورا جواب ہے۔ یعنی میری احتیاج تمام تر پوری ہو گئی ہے جیسے ہی مجھے یہ جواب ملا ہے۔ اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت، باطن کی یہ شہادت یعنی یہ احتیاج کا ہونا، اس کے نتیجے میں اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے خالق کا تصور سامنے آنا، جواب ملنا اور اس کی قبولیت کے لیے لپک پڑنا، یہ شہادت ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے، یعنی وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے۔ یعنی اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اخلاقی احساس، اس پر ہم اخلاقیات میں بحث کریں گے، اخلاقی احساس کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے وہ یہ دو نکات پر کھڑا ہے، یہ کہ انسان کی عقل اور اس کی فطرت میں ایک علم بدیت کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں علم بدیت کیا گیا ہے، عقل اس کا شعور پیدا کر دیتی ہے۔ وہ جو علم بدیت کیا گیا ہے وہی اس کے بعد آتی ہے، اور جتنے تقاضے اس علم سے پورے ہو جاتے ہیں ان کو وہی موضوع نہیں بناتی، زیادہ سے زیادہ اس کی تصویب کر دے گی۔ لیکن اگر اس اجمال کی تفصیل درکار ہے، اگر اس کے اندر کوئی ابہام ہے اسے واضح کرنا مقصود ہے، اگر اس میں کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کو رفع کرنا پیش نظر ہے، تو وہی آ کے فیصلہ سناتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جہاں اس تعلق کو واضح کرتا ہے تو وہاں پر یہ بتاتا ہے کہ لوگ ایک ہی جگہ پر تھے، ان میں جب اختلافات پیدا ہوئے، اب ظاہر ہے کہ اختلافات یوں بھی ہوں گے کہ اجمال ہے، تفصیل میں اختلافات ہو گئے، تعیین میں اختلافات پیدا ہو گئے، چیزوں کے دوسروں کے ساتھ باہمی تعلق میں اختلافات پیدا ہو گئے،
وہ چیز موجود ہے آپ کے اندر، یعنی اخلاقی احساس اور اخلاقی شعور۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے جو بدیہات ہیں، یعنی اس اخلاقی احساس کے جو بدیہات ہیں، اس بات کو کہ ایک کچھ چیزیں بالکل بدیہی اور واضح ہوتی ہیں دونوں جانب، اور کچھ چیزیں درمیان میں ہوتی ہیں۔ ہم بھی ایک تعبیر اختیار کرتے ہیں گرے ایریاز۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو سمجھایا ہے، یہ کہا ہے کہ الحلال بین والحرام بین و بینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے مابین کچھ مشتبہات رہ جاتے ہیں، یہ وحی کے بعد بھی رہ جاتے ہیں، اور یہ فطرت میں جو علم ہے اس میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جو واضح صورتحال ہے اور اس کے درمیان میں، اس کے لیے پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص آ کے ہمیں بتائے یا اس کو متعین کرے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے۔ لیکن یہ جو شہادت ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم ان تمام اخلاقی چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کو پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، وحی کی ہدایت اس تک نہیں گئی، اس کے باوجود وہ کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو جواب دہ ہے، وہ کسی کا حق مارتا ہے تو جواب دہ ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جواب دہ ہے۔ یہ جو جواب دہی ہے، اخلاقی شعور کے بدیہات کے معاملے میں جواب دہی، وہ جن میں اختلاف کا کوئی سوال نہیں، جو عالمگیر صداقتیں ہیں، ان میں جہاں کہیں کوئی گرے ایریا ہوگا، یعنی مشتبہات ہوں گے، وہاں پر ظاہر ہے کہ معاملہ انسان کے کوئی جتنا علم ملے گا اس کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں بدیہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اصل میں ان گرے ایریاز میں یا ان مشتبہات میں کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی انسان روشنی میں آیا ہے، وہ بینا ہے، اندھا نہیں پیدا کیا گیا۔ ہاں کچھ دورائے ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ سارا سفر محض فطرت کے اس علم کی رہنمائی میں طے نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ فطرت کا یہ علم انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے، اس کا سوء استعمال بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے بعض موقعوں کے اوپر بہت مشتبہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی اصل پر قائم ہوتا تو نہ ہوتا، لیکن کر دیا جاتا ہے۔ تو وحی کی ضرورت پہلے دن ہی سے پیش آ گئی، یعنی انسان کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کے علم کے یہ دونوں ماخذ اکٹھے کام کریں، ان میں فصل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا آدم ہوں، سیدہ حوا ہوں، وہ انہی دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، یعنی وہ فطرت کا علم اور اس کے ساتھ وہ ہدایت جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ لیکن وہ ہدایت جزیات تک نہیں ہے، وہ ہدایت اس وقت بھی اسی طرح ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اس میں جہاں کہیں مشتبہات ہیں، جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، جہاں دوراہ ہے، وہاں ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ جس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت، یعنی ذات خداوندی کے بارے میں ایسی قطعی ہے کہ جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے، ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص، ہمیں انذار کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، ہمیں خبردار کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، ہم تک کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، یہ جو شہادت ہے یہ کافی ہے کہ خدا یہ پوچھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تھا؟ یہ اس میں نام کیا تھا اس رب کا، اس کا تصور کیا قائم کیا اس نے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے گڈریے کا تصور ہو کہ میرے پروردگار تو مل جاتا تو میں تیری جوئیں نکالتا اور میں تجھے غسل دیتا اور میں تجھے نہلاتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام نے آ کے اس تصور کو بھی درست کیا ہے، لیکن یہ کہ میرا ایک خالق ہے اور یہ خالق کا اقرار یہ میرے اندر موجود ہے اور میں اس کی بنیاد پر جواب دہ ہوں۔ جب یہ مجھ سے سوال کیا جائے گا قیامت میں تو میں اس سوال کے جواب میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک تو کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی تھی، مجھ تک تو کسی کی دعوت نہیں پہنچی تھی، مجھے تو کسی نے انذار نہیں کیا تھا، مجھے تو خبردار نہیں کیا گیا تھا، میں اس کے جواب میں نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح الہام خیر و شر کے بدیہات، جھوٹ بری بات ہے، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فریب نہیں دینا چاہیے اس کو،
کسی انسان کی جان نہیں لینی چاہیے. یعنی یہ بدیہات جو ہیں ان کے لیے بھی میں اسی طرح جواب دوں. پوچھا جائے گا مجھ سے. اس کو بھی قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے فرمایا ہے. یہ اب سورہ اعراف کا وہ مقام ہے 172 سے 174 تک آیات جن میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ حقیقت ہمارے صفحہ قلب پر ثبت ہو گئی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ. اب یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے. اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا. اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو تو ہم یہی اسلوب اختیار کریں گے. اس بدبخت کو وقت یاد دلاؤ جب وہ اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے پھرتی تھی. تو یہ وقت یاد دلاؤ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے. اس پہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کیسے یاد کرے گا. نہیں، یہ اصل میں وہی احساس ہے جس کو دلیل بنا کر ہم یہ جملہ بولتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا. پشتوں سے نکالا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر قرآن مجید نے بنا دی ہے کہ ساری انسانیت آگے جا رہی ہے اور پیچھے پروردگار کھڑا ہے اور اس نے تمام انسانوں کی اصل شخصیت کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یعنی گویا اس وقت جو شہادت تم دو گے یہی شہادت تمہارے اوپر حجت بن جائے گی اور اس کے نتیجے میں جواب دہ ہوگے. یہ اس تعبیر کا مطلب ہے أَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا. یعنی آپ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کیوں کیا یعنی یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ گواہی کیوں لی گئی. یہ گواہی لینے کے بعد اس واقعے کی یادداشت محو کر دی گئی. اس کی حقیقت صفحہ قلب پر کیوں ثبت ہے. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے. یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. انا کننا عن ھذا غافلین. یعنی آپ کس بنیاد پر ہمارا محاسبہ کرتے ہیں یہ نہ کہہ سکو اور اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی. یعنی یہ جو ہم نے بہت سے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے تو یہ تو ہمارے یہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے ہم بھی اس میں بہہ گئے. اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے. پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے. یعنی کہیں یہ سوال نہ کر بیٹھو. جب میں سزا دینے لگوں، جب میں محاسبہ کروں، جب میں مواخذہ کروں تو یہ عذر نہ پیش کر سکو. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. یعنی گویا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ اس لیے یہ بات واضح کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں اب وہ چیزیں سمجھو جو اوپر میں نے بیان کی. یعنی اپنے آپ کو سمجھو، من عرف نفسہ، پھر اس کے بعد عرف ربہ کی منزل آپ سے آ پائے گی. یعنی اپنی معرفت ہے جس سے ذات خداوندی کی معرفت ایک لازم کے طور پر پیدا ہوتی ہے. اس بنیادی حقیقت کو تاکہ تم سمجھ سکو، اس کا صحیح شعور اور اس کا صحیح احساس اپنے اندر پیدا کرو. تو یہ واقعہ قرآن مجید نے بتایا ہے
کہ کہیں قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص نہیں آیا، ہمیں تو کوئی ہدایت نہیں ملی، ہمارے تو آباء و اجداد کی کچھ روایات چلی آ رہی تھی، ہم نے تو اپنے زمانے میں جو چیزیں دیکھیں انہی کی بنیاد پر ہم کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ علم ہے جو تمہارے اندر ہے، جو ودیت کر دیا گیا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکو گے، یہ شہادت واقع ہو چکی ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، اس کی تفصیلات کے لیے وہ شخص جواب دہ نہیں ہے کہ جس تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ تفصیلات اس پر واضح نہیں ہوئی۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ذات خداوندی کا تصور قائم کرنے میں غلطی کھا جائے، یہ ممکن ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کھا جائے۔ بالکل اسی طرح غلطی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی علم جس طرح کتاب کا ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، خالق کی حیثیت اور ہستی کا علم موجود ہے، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اقرار تم سے لیا تھا۔ یہ انسان کے باطن کے اندر وہ رہنمائی ہے جو موجود ہے، لیکن کیا بس یہیں چھوڑ دیا گیا ہے؟ آگے بڑھیے۔ انسان کے باطن کی اس رہنمائی کے ساتھ، یعنی یہ رہنمائی تو ہر ایک شخص کے اندر موجود ہے، انسان کے باطن کی اس رہنمائی کے ساتھ یہ صلاحیت بھی اسے دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ اپنے مخلوق ہونے کا یہ احساس بھی باطنی ہے، اس کے نتیجے میں ایک خالق کا تصور پیدا ہو جانا گویا اس احساس کا لازم ہے، یہ تو باطن تک ہی بات تھی، لیکن باطن کی اس رہنمائی کے ساتھ یہ صلاحیت بھی اسے دی گئی ہے، انسان کو یہ صلاحیت بھی دی گئی ہے کہ اپنے ظاہری حواس سے جو کچھ وہ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، یعنی مجھے جو حواس دیے گئے ہیں، آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، مجھے چھونے کی صلاحیت دی گئی ہے، یہ جو حواس مجھے دیے گئے ہیں، یہ میری جو سینسز ہیں، اپنے ظاہری حواس سے، یعنی ان حواس سے جو کچھ وہ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، اس سے بعض ایسے حقائق کا استنباط کرے جو ماورائے حواس ہیں۔ یعنی میں اصل میں کچھ آثار دیکھتا ہوں ایک شخص کے اندر، وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے کچھ حرکات صادر ہو رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتا ہوں میں، جو چیزیں میرے حواس کی گرفت میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ قول، فعل، حرکات، سکنات، وہی میرے سامنے آتی ہیں، لیکن اس سے میں استنباط کرتا ہوں، اس سے میں انفر کرتا ہوں۔ کیا انفر کرتا ہوں؟ یہ انسان اپنے اندر عقل رکھتا ہے، عقل ماورائے حواس ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو چھو نہیں سکتا، میں اس کو سن نہیں سکتا، لیکن وہ چیزیں جو میں نے دیکھیں ان تمام چیزوں سے میں استنباط کر کے ایک فیکلٹی کا ادراک کر لیتا ہوں کہ یہ ہے، اس شخص میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد جب میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ یہ عقل سے عاری ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اس کا قول، اس کے فعل، اس کی حرکات و سکنات، مشاہدے میں جو چیز آتی ہے، جو کچھ میں دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے، میں اس سے استنباط کرتا ہوں، انفر کرتا ہوں کہ اس میں عقل نہیں ہے، یا اس کی عقل خبت ہو گئی ہے، یا یہ حواس کھو بیٹھا ہے۔ یہ جو استنباط کرنا ہے، انفر کرنا ہے، محسوس سے نامحسوس تک پہنچنا ہے، یہ صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے۔ یعنی اب پھر ایک مرتبہ اس بات کو تازہ کر لیجئے، میرے اندر ایک اضطراری علم ہے، اس سے میں خارج کی چیزوں پر حکم لگاتا ہوں، اس سے میرے علوم پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں، یعنی میرے سامنے خارج کی اشیاء آئیں، میں نے اپنے باطن سے ان پر حکم لگایا، اب میں اس کے بعد جو چیزیں حکم لگانے کے بعد اپنی ایک شخصیت اور تعارف میرے اندر پیدا کر لیتی ہیں، یہ محسوسات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں یا دیکھ رہا ہوں، یا سن رہا ہوں، یا محسوس کر رہا ہوں، انہی چیزوں سے میں نامحسوس چیزوں کا استنباط کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ عقلی استدلال کہتے ہیں۔ عقلی استدلال کیا ہے؟ مجھے ایک چیز دی گئی ہے،
یعنی میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے، کچھ میں نے سنا ہے، جو میرے حواس کے ذریعے سے علم مجھے حاصل ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو سائنس کا علم ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر ہے۔ وہ بنیادی طور پر علم بالحواس ہے۔ ہم نے حواس کی طاقت کو بہت بڑھا لیا ہے اب، یعنی اب خوردبینوں سے ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ دوربینوں سے ان کہکشانوں کا علم ہم کو حاصل ہو جاتا ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں ہوا کیا ہے؟ حواس کی طاقت بڑھ گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ تو تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں میری معلومات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس سے عقلی استدلال کروں۔ عقلی استدلال ہمیشہ استنباطی ہوتا ہے، اس میں چیز آپ کے مشاہدے میں لا کر آپ کو نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی چیز کسی معمل میں کسی لیبارٹری میں تجربہ کر کے آپ کو نہیں دکھائی جاتی، اس میں جو کچھ موجود ہوتا ہے عقلی استدلال کر کے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اقوال، افعال، حرکات و سکنات یہ دیکھنے میں یہ آتے ہیں، تجربہ اس کا کیا جاتا ہے، مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آدمی عاقل ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ استنباط کا عمل ہے۔ یہ ہماری عقل کیسے کام کرتی ہے؟ یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ جب یہ کسی اصل کو پا لیتی ہے تو یہ اس سے اس کی فرع تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ کسی فرع کو پا لیتی ہے تو یہ اس کی اصل کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے جو چیز اس نے پالی ہے وہ کیا ہے؟ اصل۔ فروع کا استنباط کرنے لگ جاتی ہے، فروع نامحسوس ہوتی ہیں، وہ پائی نہیں گئیں لیکن یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس کو ایک فرع مل جائے گی تو اگر کچھ چیز کی کچھ دوسرے فروع ہیں تو یہ وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ ہے عقلی استدلال۔ اب اس کو نمایاں کیا گیا ہے یہاں۔ انسان کے باطن کی اس رہنمائی کے ساتھ یہ صلاحیت بھی اسے دی گئی ہے کہ اپنے ظاہری حواس سے جو کچھ وہ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے اس سے بعض ایسے حقائق کا استنباط کرے جو ماورائے حواس ہے۔ یہ صلاحیت ہے انسان کے اندر جس کا ظہور ہماری پوری زندگی میں ہوتا ہے، اب تو سائنسی علم میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایٹم کے اندر اس کے مرکزے میں کیا طوفان برپا ہے وہ ہم حواس کی گرفت میں نہیں لا سکتے، لیکن استنباطی استدلال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم نے اس کا ایک نام بھی رکھ لیا ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں اب سائنسی علوم میں بھی داخل ہو گئی ہیں، اگرچہ سائنسی علوم میں اصل کی حیثیت وہ تجربے اور مشاہدے ہی کو حاصل ہے۔ تو بنائے استدلال تجربہ اور مشاہدہ ہوگا۔ دوسری بنائے استدلال کیا ہے؟ عقلی استنباط، یعنی محسوس سے نامحسوس تک پہنچنا، اقوال و افعال اور حرکات و سکنات سے عقل جیسی چیز کو دریافت کر لینا۔ بعض ایسے حقائق کا استنباط کریں جو ماورائے حواس ہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال قانون تجاذب، لا آف گریویٹیشن ہے۔ سیب درخت سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر گر پڑتا ہے، پتھر کو زمین سے اٹھانا ہو تو اس کے لیے طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ سیڑھیاں اترنے کے مقابلے میں چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ چاند اور تارے آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو صدیوں سے دیکھ رہا تھا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدے میں آنے والی چیزیں، یہاں تک کہ نیوٹن نے ایک دن انکشاف کیا کہ یہ سب قانون تجاذب کا کرشمہ ہے۔ یعنی اب دیکھیے ہم نے دیکھا کیا؟ سیب کا درخت سے ٹوٹنا اور زمین پر گرنا۔ ہم نے محسوس کیا کیا؟ پتھر کو زمین سے اٹھانے میں طاقت خرچ کرنا۔ ہم نے محسوس جو چیزیں کی وہ یہ ہے، جو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، جو محسوس کرائی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اس کا جواب میں قانون تجاذب پیش کیا گیا، لا آف گریویٹیشن پیش کیا گیا۔ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مان لیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی استدلال سامنے آئے گا تو یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہم نے کس اصول پر مانا ہے؟ کیونکہ ہم نے گریویٹیشن کو دیکھا نہیں ہے، اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، اس کو ہم سنا یا آنکھوں کے سامنے یہ چیز نہیں آئی۔ یہ عقلی استنباط ہے جو اصل میں نیوٹن نے کیا اور ہم نے اس کو مان لیا۔ اب ہم اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن کل دے دیں جس کے نتیجے میں ایک اور اصول سامنے آ جائے تو وہ بھی استنباطی ہوگا،
کیونکہ جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہ قانون نہیں ہے، قانون تجاذب ہو یا کوئی اور قانون کل دریافت ہو جائے، اس کو دریافت کر کے ایک قانون کا نام دینا اور پھر ماننا کہ یہ چیز ہے، اصل میں یہ عقلی استدلال ہے جو ہو رہا ہے۔ تو بنائے استدلال تجربہ اور مشاہدہ، بنائے استدلال عقل، یعنی عقل استنباط کرتی ہے، محسوس سے نامحسوس تک لے جاتی ہے۔ انسان ان چیزوں کو صدیوں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ نیوٹن نے ایک دن انکشاف کیا کہ یہ سب قانون تجاذب کا کرشمہ ہے، یہ قانون بذات خود ناقابل مشاہدہ ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس وقت پوری دنیا اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہے، اس سے تمام مشاہدات کی توجیہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو۔ یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، جب کسی نظریے سے متعلق یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتے ہیں۔ ان کو توڑا جائے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ اس کی ہم اگلی نشست میں مزید توضیح کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔